نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال في موضع آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر كما قال عليه الصلاة والسلام. اگر مانے حقیقت کو تو ہر چیز ذکر کرتی ہے بے شک. اگر مانے حقیقت کو تو ہر چیز ذکر کرتی ہے بے شک. ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا یہ فکر کرتی ہے بے شک. اہلیان بستی اور مدرسہ صوت القرآن بجھیڑی میں پڑھنے والے طلباء و طالبات، پس پردہ سماعت کرنے والی ہماری مائیں اور بہنیں، یقیناً ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پھر مسلمان کے گھر میں پیدا فرما کر اس کے بعد بھی ہمیں ایمان والا بنایا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے بے شک. یاد رکھیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تاکہ میرا بندہ میری دی ہوئی نعمتوں کے اندر غور و فکر کرے. اور انسان کو بتایا گیا کہ انسان تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ انسان یہ ساری کی ساری دنیا اور دنیا کا اندر جو کچھ ہے وہ سب تیرے لیے ہے، تجھ کو تو صرف آخرت کے لیے بنایا گیا ہے. آگے اللہ قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 24 گھنٹے ہی اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، نہیں، بلکہ اللہ نے انسان کو جو کام دیا ہے اس کی وسعت سے باہر نہیں دیا، بلکہ اتنا دیا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے. دو باتیں ہوتی ہیں، ایک حکم تو وہ ہوتا ہے جیسا حکم فرشتوں کو دے رکھا ہے کہ وہ شروع سے لے کر کے جب سے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے جب تک قیامت آئے گی کوئی فرشتہ آسمان پہ نیت باندھے کھڑا ہے تو کھڑا رہے گا قیامت تک، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں رہے گا، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں رہے گا. جس کام پہ اللہ رب العزت نے ان کو لگا رکھا ہے وہ لگے ہوئے ہیں. یہ ابدی حکم ہو گیا.
اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ انسان کو اختیاری حکم دیا ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں بھی کہہ سکتا تھا کہ بھائی تم کو سجدے میں سے اٹھنا ہی نہیں، سر اٹھانا ہی نہیں، اور ہمیں اٹھانا بھی نہیں تھا۔ اگر اٹھاتے تو اللہ کی نافرمانی ہوتی، لیکن چونکہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اللہ نے کہا کہ اے میرے بندے میں تیرے اختیار میں دیتا ہوں، تیرے اوپر چھوڑتا ہوں، تو اگر میرا بندہ بننا چاہے تو دو باتوں کا خیال کرنا پڑے گا، اور اگر شیطان کا بندہ بننا چاہے پھر اس سے اعراض کرنا پڑے گا۔ یہ تو رحمان کا بندہ بن یا شیطان کا بندہ بن، کس کا بننا چاہیے؟ رحمان کا بندہ بننا چاہیے۔ بے شک رحمان۔ اللہ نے فرمایا کہ دو باتیں جس انسان کے اندر ہو اس انسان کو میرا قرب حاصل ہو جائے گا، میری سچی محبت حاصل ہو جائے گی۔ ایک حقوق العباد اور دوسرا حقوق اللہ، اللہ کا حق، بندوں کا حق۔ حقوق اللہ، اللہ کا حق، نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے، روزہ رکھنا اللہ کا حق ہے، یہ تو ہو گیا اللہ کا حق۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے اور پکڑ بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے حقوق العباد، بندوں کا حق۔ مثلا اگر کسی نے کسی انسان کے تھپڑ مارا تو اگر اس سے معافی نہیں مانگی، یا کسی مسلمان نے کسی مسلمان کی زمین داولی اس کی واپس نہیں لوٹائی، یہ کسی مرد ہو یا عورت اگر وہ کسی کی برائی کرتی ہے، برائی کرتا ہے یعنی چغلی کرتا ہے، تو اگر اللہ سے یا اللہ کے یہاں جانے سے پہلے یعنی موت آنے سے پہلے اگر اس نے اس بندے سے جس کی اس نے چغلی کی ہے، برائی کی ہے، اس سے معافی نہیں مانگی تو اللہ رب العزت بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندوں کا حق ہے۔ میرے اور ہم سب کے آقا سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح دین کا تذکرہ ہو رہا تھا، دین کی باتیں ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بتلا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے غریب مفلس انسان کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم کو معلوم نہیں ہے صحیح، ہمارے حساب سے تو دنیا کا سب سے مفلس آدمی، دنیا کا سب سے غریب آدمی، دنیا کا سب سے کم تر آدمی وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو۔ اے اللہ کے نبی ہمارے نزدیک تو مفلس اور غریب انسان وہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اور میرے صحابہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی پھر آپ بتلا دیجئے، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اور میرے صحابہ میری امت کا سب سے مفلس انسان، سب سے غریب انسان وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، اتنی نیکیاں جو انسان حج کرنے کے لیے گیا مسلمان اس کو پتا ہے، وہاں ایک احد پہاڑ ہے مکے میں، احد پہاڑ حدیث میں اس کا تذکر آتا ہے کہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ اس کی نیکیاں ہوں گی، اتنی نیکیاں لے کر جائے گا اگر وہ ان نیکیوں کو اس پہاڑ پر رکھ دے تو پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اتنی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی۔ لیکن آگے کیا فرمایا وہ سننے کی بات ہے۔ فرمایا میرے آقا نے وہ نیکیوں کا انبار لے کر کے دعائے گا، لیکن اس نے کسی مسلمان کا دل دکھا رکھا ہوگا، اپنی ماں کی نافرمانی کر رکھی ہوگی، اپنے بھائی کا حق مار رکھا ہوگا، ایک بہن نے ایک بہن کا حق مار رکھا ہوگا، ایک بھائی نے ایک بھائی کا حق مار رکھا ہوگا۔ اسی طرح
اگر ایک مسلمان نے کسی مسلمان کی زمین دبا رکھی ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن اگر کسی مسلمان نے کسی کی ایک بالش زمین کی دبا لی یعنی ہڑپ کر لی، اس کو اپنے چنگل میں لے لیا، اپنے اندر میں لے لیا، تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن سات زمین سات آسمان کا توق بنا کر یعنی ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمایا کہ اس نے کسی کا دل دکھا رکھا ہوگا، کسی کو گالی دے رکھی ہوگی۔ گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے پتا تمہیں؟ نہیں پتا؟ گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن آج کیا ہے، باپ اپنے بیٹے کو یوں ہی گالی دے دیتا ہے، بھائی اپنے بھائی کو یوں ہی گالی دے دیتا ہے، یہاں تک کہ ہماری مائی بہنیں بھی اپنے بچوں کو گالیاں دے دیتی ہیں، یہ کسی دوسرے کو مسلمان کو بھی گالی دیتی ہیں۔ یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں کہ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ۔ کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں کہ جس نے بڑا گناہ کر لیا، جب تک اللہ سے گڑ گڑا کر کے نماز پڑھ کر تہجد میں رو کر کے اللہ سے معافی نہیں مانگ لیتا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے چھوٹا گناہ کر رکھا ہے تو جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ اس سے بھی معاف کر دیتا ہے اس گناہ کو، لیکن بڑا گناہ بغیر توبہ کی استغفار کے معاف نہیں ہوتا۔ تو گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ سنو بچوں، علماء لکھتے ہیں کہ کعبہ دنیا کے اندر سب سے مقدس اور پاکیزہ اور محترم جگہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس سے گزر رہے تھے اور کعبے کو خطاب کیا، اے کعبہ تو دنیا میں اگرچہ سب سے محترم ہے، سب سے مقدس ہے، سب سے بابرکت ہے، لیکن اے کعبہ یاد رکھ تیری عظمت اور تیرا مقدس پناہ ایک مسلمان کی عزت سے بڑھ کر نہیں۔ بے شک فرمایا ایک مسلمان کو گالی دینا اس کی عزت سے کھلواڑ کرنا ہے، یعنی اس کا دل دکھانا ہے۔ جس طرح اگر کوئی انسان کسی مسلمان کا تھپڑ مارتا ہے اس سے بھی اس کا دل دکھتا ہے، کسی کی جھوٹی گواہی دیتا ہے اس سے بھی دل دکھتا ہے، اگر گالی دیتا ہے تو اس سے بھی دل دکھتا ہے۔ فرمایا کہ گالی دینا مسلمان کی توہین کرنا ہے، اس کی عزت کو اچھالنا ہے، اس کی عزت سے کھلواڑ کرنا ہے، اس کی آبرو ریزی کرنا ہے۔ فرمایا کہ کعبہ دنیا میں سب سے مقدس جگہ ہے، لیکن اگر کعبے کو ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ بھی پھوڑ دو اتنا بڑا گناہ تب نہیں ملے گا جتنا بڑا گناہ ایک مسلمان کو گالی دینے کا۔ یہاں تک کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کعبے کی طرف تھوک بھی دے، قیامت کے دن اللہ رب العزت وہی تھوک اس کے ہاتھوں میں چپکا دے گا، اس کو اندر اٹھائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کہ تو نہیں گالی دے رکھتے نہیں تو گے انشاءاللہ۔ اب کوئی گالی تو نہیں دے گا کسی کو۔ اچھے بچے وہی ہوتے ہیں جو بڑوں کا ادب کرتے ہیں۔ گھر جاؤ گے تو ماں باپ سے جا کر کے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ اس طریقے سے پیش آئیں گے تو یہ مدرسے کی تہذیب ہے، مدرسے کے طلباء میں تہذیب ہوتی ہے، لیکن اگر تہذیب نہ ہو تو پھر وہ اچھے بچے نہیں ہوتے۔ اچھے بنے گے انشاءاللہ۔ گالی تو نہیں دے گا کوئی کسی کو۔ کتنا بڑا گناہ گالی دینے کا، اگر کعبے کو پھوڑ دو اتنا بڑا گناہ تب نہیں ملے گا، گناہ تو ملے گا لیکن اتنا بڑا نہیں ملے گا جتنا بڑا گناہ ایک مسلمان کو گالی دینے کا ملے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خیر میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی وہی تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، تمہاری گنتی سے باہر ہے۔ اس طرح اللہ نے انسان کو ہاتھ دیا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اللہ نے پیر دیا، یہ بہت بڑی نعمت۔ اللہ نے انسان کو منہ دیا، آنکھ دی، کان دیا، بہت بڑی نعمت۔ اگر انسان پورا صحیح ہو اور اس کے آنکھیں نہ ہو تب پتہ لگے گا اس کی نعمت کا۔ ایک بزرگ کے بارے میں واقعہ لکھا کہ وہ ان کے پاس چپل نہیں تھے،
بہت زیادہ غریب تھے بیچارے، تو بغیر چپل کا آیا کرتے تھے مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے، نماز پڑھنے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کیا، اللہ میں تیرا بندہ ہوں لیکن میں اتنا مخلص ہوں، اے اللہ میرے پاس تو چپل بھی نہیں، اب سردیاں چل رہی ہیں، اے اللہ مجھے مسجد جانا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اے اللہ مجھے ایک جوڑی چپل کے انتظام کرا دے میرے لیے۔ یہ دعا مانگ ہی رہے تھے، اب دعا مانگ کر کے جب مسجد سے باہر نکلے، دیکھا کہ مسجد کے دروازے پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے کہ بھائی اللہ کے نام پہ مجھے دے دے۔ جب گرچہ ان کے پاس نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اس کو دیکھا تو دیکھا کہ اس کے دونوں پیر نہیں ہیں، پیر سے پیر کٹے ہوئے ہیں۔ جو مانگ رہا تھا اس کے پیر نہیں تھے، فوراً دل پہ چوٹ لگی اور مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد سجدے میں چلے گئے اور سجدہ ریز ہو کر کہنے لگے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مولا، تو نے مجھے کیا نام چپل ہی نہیں دی لیکن پیر تو دے رکھے، جس کے پیر نہیں ہوئے وہ کیسا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صحیح بات تو یہی ہے کہ پیر کی نعمت کا جو قیمت اس سے معلوم کرنی ہے کسی سے، تو لنگڑے کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بتا دے گا پیر کی کیا قیمت ہے۔ کسی کے پاس ہاتھ نہ ہو تو ٹھونڈے کے پاس چلے جاؤ اور تمہیں بتا دے گا۔ کسی کے پاس آنکھ نہ ہو وہ بتائے گا آنکھ کی کیا قیمت ہوتی ہے، کیا اہمیت ہوتی ہے۔ انسان، اللہ نے انسان کے اندر ایک دل دیا ہے، اگرچہ چھوٹا ہے، اگر اس کے اندر ذرا سے خرابی آ جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے ٹھیک نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ 10-10 لاکھ روپے بھی مانگ لے گا لیکن گارنٹی دے گا کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ کی نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اس پر اللہ کا شکر کرے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں اگر میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو نعمت کو بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو چنا ہے قرآن کی دولت کے لیے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر۔ بچے تو اور بھی ہیں جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کو پہلا کلمہ تک یاد نہیں ہے۔ لیکن آپ قابل مبارکباد ہیں، وہ بچیاں بھی اور طلبہ بھی جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ بڑے قابل مبارکباد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں اپنا قرآن پڑھنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ جس طرح مثلا یہ کپڑا ہے، جب انسان قرآن کریم سے جڑ جاتا ہے، نسبت جڑ جاتی ہے تو وہ بہت اعلیٰ انسان بن جاتا ہے۔ آپ حضرات اگرچہ دیکھنے میں لوگ سمجھتے ہیں ارے تو ملا ہے یا نہیں، یہ ان کی غلط سوچ ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے والے کے لیے سمندر کی مچھلیاں جب دعا کرتی ہیں، قرآن کریم کے پڑھنے والے کے لیے پھاڑ کھانے والے درندے، شیر، چیتے یہ بھی دعا کرتے ہیں قرآن کریم کے پڑھنے والے کے لیے اور قرآن کے پڑھانے والے کے لیے۔ اور لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے قرآن کا کیا مرتبہ ہے۔ وہ قرآن جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ قرآن جو اللہ کا اپنا کلام ہے، تم اس کے پڑھنے والوں کو حقیر سمجھتے ہو؟ یہ تو تمہاری نادان اور بے وقوفی کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں جس انسان کے دل میں قرآن کریم کے پڑھنے والے کی عزت و احترام اور اس کی اہمیت دل میں نہیں ہوگی، اور جو انسان قرآن کریم کے پڑھنے والوں کی بغاوت یا برائی کرے گا، علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے اور وہ علماء سے بغض رکھتا تھا، کینہ رکھتا تھا، ان سے جلا کرتا تھا، علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ انتقال ہو جائے جب اس کو قبر میں دفن کرو تو چہرہ کھول کے دیکھ لینا اس کا کعبے کی طرف سے پھرا ہوا ہے۔ اوہو یہ قرآن وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ ایک لفظ نہیں، ایک لفظ کتنا ہوتا ہے؟ الف لام میم، ایک لفظ ہوتا ہے،
اگر ایک لفظ نہیں بلکہ ایک حرف، مثلا الف، با، تا، سا، جیم، ہا، فا، یہ پوری تقسیم یہ ایک ایک حرف ہے. اگر کسی نے الف پڑھا، اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے بندوں میں 10 نیکیاں دوں گا. کتنی؟ 10 نیکیاں. لیکن میں کہتا ہوں، میرا تصور، میرا تخیل کہ اگر ہم الف کے ہجے کریں تو اس میں ہمیں 3 حرف ملیں گے، حمزہ، لام اور فا. تو گویا کہ ایک حرف پڑھنے پر آپ کو کتنی نیکیاں ملی؟ 10 نہیں، 10 اور 30 40. 10 تو الف کے پڑھنے پر ملی اور 30 نیکیاں اس کی ملی جو الف کے اندر ہے. 3 حرف الف کے اندر. ہجے نکالو الف کی، حمزہ، لام، فا، زید، الف. کتنی ہو گئی؟ 30 ہو گئی. تو 40 ملے گی انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے. بے شک آپ حضرات بڑے قابل مبارکباد ہیں. ماشاءاللہ مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. آپ حضرات کا قرآن کریم میں نے سنا اور نعتیں بھی سنی، تقاریر بھی سنی. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. آپ حضرات اسی طرح محنت کرتے رہیں، اساتذہ کرام کا ادب و احترام کرتے رہیں. اپنے گھر جائیں تو سب سے پہلے سلام کریں، اور اگر اپنی بہنوں سے، اپنی امی سے یا اپنے ابو سے یا اپنے بھائی سے کوئی چیز مانگنی ہے تو اس کو ایسے نہیں، اے رخسانہ یہ لا، ایسے نہیں بولے گا. کیا کہو گے؟ رخسانہ باجی مجھے پانی چاہیے، میں مدرسے سے آئی ہوں، ایسے بولیں گے نہیں. مثلا یہ دو لڑکی بیٹھی ہوئی ہیں، ایک کا نام ثانیہ ہے، ایک کا نام مسکان ہے. اب یہ مثلا پین مانگنا ہے، پین لکھنے کے لیے، تو کیا اے ثانیہ پین دے دے، لکھیں گے نا؟ نہیں ایسا نہیں. میں کہتا ہوں الحمدللہ آپ ہمارے ادارے میں جائیں گے تو ہاں بچے بڑے سلیقے سے بولتے ہیں. کیا کہے گی؟ ثانیہ باجی مجھے آپ کا پین چاہیے، ہے نہیں میٹھا؟ اگر تم اسے کہو اے ثانیہ پانی پلا دلا گا، اے پانی لائیے گلاس لا دے گا، اپنا کام کر کے پیے گا. اگر یہ کہے گی کہ ثانیہ باجی ایک گلاس پانی پلا دو تو اسے اچھا لگے گا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ زبان جو ہے نا، یہ دشمن کو اپنا بنا لیتی ہے اور اپنے کو دشمن بنا دیتی ہے. اس زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن ہڈی توڑوا دیتی ہے. جی جی ٹھیک ہے. اگر کسی کو آپ غلط بولو گے، آپ کا کتنے قریبی دوست ہو، کتنے قریبی کیا نام آپ کی سہیلی ہو، اگر آپ اسے بد تہذیب سے بولو گے تو پھر آپ کو کہنا نہیں مانے گا. اس لیے اچھے بچے وہی ہیں جو اساتذہ کرام کا ادب احترام کرتے ہیں. استاد نے اگر ایک بار کہہ دیا خاموش بیٹھ جاؤ تو کسی کی ہمت نہ ہو بولنے کی. یہ ہوتی ہے اچھے بچے کی پہچان. استاد نے کہہ دیا بیٹا کھڑا ہو جاؤ تو آپ کو کھڑا ہو جانا ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ استاد کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کسی غلطی پر، لیکن اس طالب علم دوست ہوتے ہیں ان کی غلطی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں، غلطی کسی کی. لیکن اگر استاد نے کہہ دیا بیٹا کان پکڑو، فوراً اس میں آپ کی توہین نہیں، بلکہ آپ استاد کی نظر میں محبوب بن جاؤ گے. اور ایک اور بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بڑی پوائنٹ کی بات ہے، سب بچے سنے غور سے. علم جو ہے وہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں علم جو ہے وہ استاد کی نظر سے پیدا ہوتا ہے. کیسے؟ سب بول کے بتاؤ. جو بچہ استاد کی نظر میں اچھا ہوتا ہے، استاد کا ادب و احترام کرتا ہے، استاد کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، تو بچہ دنیا میں بھی چمکتا ہے اور آخرت میں بھی چمکتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن جو بچہ استاد کا نافرمان ہوتا ہے وہ کتنا ہی اپنے آپ کو بڑا ذہین اور بڑا محنتی سمجھ لے، وہ بچہ کامیاب نہیں ہوتا. بظاہر تو پڑھ لے گا لیکن حقیقی جو کامیابی ہے وہ اس کو نہیں ملے گی. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، وقت کم ہے. خیر انشاءاللہ عمل کریں گے اور محنت کریں آپ حضرات. ماشاءاللہ قرآن کریم خود گھر جائیں تو گھر جا کر بھی یاد کریں. کون کون یاد کرتے ہیں گھر جا کر؟ صحیح بتائیے، جھوٹ مت بولنا، اللہ دیکھ رہا ہے. نماز کون کون پڑھتے ہیں؟ صحیح. جھوٹ بولو گے تو گناہ ملے گا. وہی اٹھائے جو نماز پڑھتے ہیں. 5 وقت کون کون پڑھے ہیں؟
5 وقت کی قرضہ تو پڑتے ہیں ماشاءاللہ. میں نے بھی اس لیے اٹھا دیا میں نے کہا بھائی ہو سکے جی گستاخی نہ ہو جائے میں نے اس لیے اٹھا دیا. ماشاءاللہ. سب پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو حدیث اور پڑھی ان کا ترجمہ کر کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر اسلام کی تعلیم سیکھنا فرض ہے. فرض کفایہ نہیں کہ ایک نے سیکھ لی سب کی طرف زیادہ ہو گئی. اس طرح جنازے کی نماز ہے اگر محلے والوں نے 1-2 نے پڑھ لی تو سارے سب کی طرف زیادہ ہو جائے گی. نہیں, فرض عین ہے یعنی ہر مسلمان کو سیکھنی ہے اتنی تعلیم جس سے حلال و حرام. یا اللہ ہم سے اقار ہیں بس کے ہٹائیے چھوٹو قصوروار ہیں. یا اللہ سرف گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں. ربا وہی ہے جو ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال سکتا ہے. یا اللہ اپنے رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال لے. آمین. یا اللہ ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین آج اس ادارہ مدرسہ صوت القرآن بجھیڑی کے اندر آنا ہوا ہے. یہاں کے ناظم اعلیٰ استاد محترم قاری حسین صاحب اے اللہ دامت برکاتہم العالیہ بہت محنت کر رہے ہیں. تیرا قرآن کو پڑھاتے ہیں تاکہ بچے قرآن پڑھ کر کے اس دین کی اشاعت کے لیے کام کریں, دین کو پھیلائیں. جو یہاں سے قرآن پڑھ کر کے جائیں دوسروں کو پڑھائیں. اے اللہ تو ان کی محنت کو قبول فرما. اے اللہ اس ادارے کو خوب ترقیہ سے اے اللہ نواز دے. یا اللہ جن کی مشکلات ہیں اللہ سب کو ختم فرما. اے اللہ اپنے خزانے غیب سے اس مدرسے کی مدد فرما. اے اللہ اس ادارے کو اے اللہ بڑا ادارہ بنا دے. اے اللہ یہاں سے زیادہ اللہ بچوں کو اے اللہ فارغ ہونے کی اللہ اس میں پڑھنے آنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین اللہ اس گھر کے اندر جتنے افراد رہتے ہیں اللہ سب میں اتفاق اتحاد پیدا فرما دے. یا اللہ ہر طرح کی لڑائی جھگڑے سے اللہ حفاظت فرما دے. یا اللہ اس گھر کے اندر خیر و برکت عطا فرما دے. آنے والی بیماریوں سے پریشانیوں سے مصیبتوں سے بلاؤں سے حادثات سے اللہ ان سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہمارے استاد محترم کے والدہ محترمہ اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ صحت تندرستی عطا فرما دے. یا اللہ ان کا سایہ منصور پر قادر قائم فرما دے. یا اللہ بہت سارے حضرات ہیں جو اسپتالوں میں بھی ہیں فون پر بھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. یا اللہ اس بنا پر کہتے ہیں ہم سے اس لیے محبت کرتے ہیں یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں تیرا قرآن پڑھتے ہیں. یا اللہ ہم تیرا قرآن پڑھاتے ہیں. یا اللہ اسی وجہ سے ہم سے محبت کرتے ہیں. یا اللہ اس محبت کا بہترین بدلہ عطا فرما دے. ان میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما دے. ہمارے بھائی امجد صاحب ہیں اللہ سعودی میں ہیں بیمار ہیں اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما دے. اسی طریقے سے ہمارے بھائی انتظار صاحب ہیں اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما دے. اور بھی بہت سارے ہیں جو اللہ دعا کے لیے نہیں کہہ سکتے لیکن ہمارے اوپر ان کا حق ہے کہ اللہ تو انہیں شفا عطا فرما دے. یا اللہ پوری دنیا کے اندر اپنا مان قائم فرما دے. یا اللہ مدارس کی مکاتب کی مساجد کی خانقاہوں کی حفاظت فرما دے. یا اللہ والد محترم حضرت الحاج قاری محمد یاسین صاحب بانی محکمہ مدرسہ فیض العلوم لونا بڑی اے اللہ تو ان کو مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے مفتی محمد اطہر صاحب سے دامت برکاتہم یا اللہ دین کی بہت ساری خدمات انجام دے رہے ہیں یا اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما دے. یا اللہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ اٹھانے کی برکت سے یا اللہ ان کا علاج رکھ کر کے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو دین کے لیے قبول فرما دے. یا اللہ استاد محترم کو اللہ یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ بچوں کو بھی نیک صالح بنا دے. یا اللہ یہاں پر ہم طلبہ طالبات بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کو نیک بنا دے. یا اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما دے. میرے مولا ہم تو گنہگار ہیں یا اللہ ہم کر کیا سکتے ہیں یا اللہ صرف اس سے مانگ سکتے ہیں. یا اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے جو مانگا وہی عطا فرما. اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ ہمارے حق میں بہتر ہو یا اللہ ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہماری دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.